الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أن اشكر لي ولوالديك صدق اللہ العظیم۔ عن ابی امامۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال ان رجلا قال یا رسول اللہ ما حق الوالدین قال علیہ الصلاۃ والسلام ہما جنتک و نارک او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، پردہ نشیں میری ماں اور بہنوں، میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی آیت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مبارک حدیث پڑھی ہے۔ اسی آیت اور حدیث سے متعلق چند باتیں عرض کروں گا۔ دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو صحیح کہنے، سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی انسان کے خالق حقیقی ہیں، یعنی اصل پیدا کرنے والی ذات، زندگی بخشنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اس کے بعد ماں باپ یہ انسان کے خالق مجازی ہیں، یعنی ماں باپ بھی ایک معنی میں خالق ہیں، کیونکہ وہ دنیا میں آنے کا ذریعہ ہے، واسطہ ہے۔ ان کے واسطے سے انسان دنیا میں آتا ہے، اس کو وجود ملتا ہے۔ جہاں خالق حقیقی کے کچھ حقوق ہیں، ان کو ادا کرنا ایک انسان کی، ایک بندے کی ذمہ داری ہے۔ اسی طریقے سے خالق مجازی یعنی والدین، ماں باپ کے بھی کچھ حقوق ہیں، جن کو ادا کرنا ہر اولاد کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں بہت سے مقامات پر اپنی عبادت کا حکم دیا اور اس کے بعد فوراً والدین کی اطاعت کا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم بھی فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ آپ کے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، والدین کے ساتھ اچھا معاملہ کرو۔ آگے فرمایا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، کہ والدین میں سے کوئی بڑھاپے کو پہنچ جائے، یا تو ماں یا باپ یا دونوں، تو ان کے ساتھ کیسا معاملہ کرنا ہے، کیسا برتاؤ کرنا ہے؟ فرمایا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ، ان کو اف بھی مت کہنا، یعنی انہوں نے کوئی بات کہی، کوئی حکم دیا تو اپنی طرف سے ان کی بات پر اف تک مت کہنا۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور نہ ان کو جھڑکنا۔ کوئی بات انہوں نے کہی، کوئی حکم دیا اور ہم نے اس کو جھڑک دیا، ایسا بھی نہیں کرنا۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، فرمایا ان سے بات کرنی ہے، نرمی کے ساتھ بات کرنی ہے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ان کے سامنے اپنے کندھوں کو جھکا کر کے بات کرنی ہے،
आजिज़ी के साथ बात करनी है। माँ बाप के सामने सीना तान करके नहीं खड़े होना है, बल्कि झुक करके आजिज़ी के साथ उनके सामने खड़ा होना है और उनसे नरमी से बात करनी है। और आगे फरमाया वक़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ये तो सब कुछ उनके साथ करना ही है, उनके साथ अच्छा मामला करना है, उनके साथ नरमी से बात करनी है, उनकी बात को काटना नहीं है, उनके सामने झुक जाना है। उसके बाद जुबानी क्या करना है? अल्लाह से दुआ करनी है उनके लिए। क्या दुआ करनी है? रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, ए हमारे रब इन दोनों पर यानी मेरी माँ पर मेरे बाप पर रहम फरमा, कमा रब्बयानी सगीरा, जैसा कि इन्होंने बचपन में मेरे साथ रहम का करम का मामला किया था। मैं छोटा था, खुद खा नहीं सकता था, मेरी माँ ने खिलाया, खुद पी नहीं सकता था, मेरी माँ ने पिलाया, अपनी कोई ज़रूरत खुद पूरी नहीं कर सकता था। इन्होंने मेरे साथ रहम का करम का मामला जिस तरह बचपने में किया था, तू इनके साथ भी रहम का करम का मामला फरमा। ये अल्लाह से दुआ करनी है। इस तरीके से अल्लाह ने बहुत सी आयतों में अपना हक बयान फरमाया और उसके फौरन बाद वालिदैन का हुक्म दिया कि वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो। एक जगह फरमाया कुल इन्नमा हर्रम रब्बुकुम अलैकुम अल्ला तुश्रिकू बिही शैअन व बिल वालिदैनि इहसाना, कि नबी आप फरमा दीजिए कि अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे रब ने इस बात को हराम करार दिया है कि तुम अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराओ। इबादत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की करनी है, उसके अलावा किसी की इबादत नहीं करनी। वबिल वालिदैन इहसाना, वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करना है। इसी तरह एक और आयत में फरमाया वइज़ अख़ज़ना मीसाक़ बनी इसराईल ला तअबुदूना इल्लल्लाह वबिल वालिदैन इहसाना, कि हमने बनी इसराइल से मुआहदा किया था, ये अहद लिया था कि अल्लाह के अलावा किसी की इबादत मत करना और वालिदैन के साथ, अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना। और मैंने जो आयत खुतबे में पढ़ी उसमें अल्लाह फरमाते हैं अनिश्कुर ली वाली वालिदैक, कि मेरा भी शुक्र अदा करो और अपने माँ बाप का भी शुक्र अदा करो। मेरा शुक्र अदा करो, मैंने तुम्हें जिंदगी दी है, मैं तुम्हारी मौत और हयात का मालिक हूँ, मैं तुम्हें रिज्क दे रहा हूँ, तमाम ज़रूरियात को पूरा कर रहा हूँ, मेरा शुक्र अदा करो। और वालिदैन का भी अदा करो, वो तुम्हारे दुनिया में आने का जरिया बने हैं, वो ना होते तो तुम्हारा वजूद नहीं होता। फिर उन्होंने तुम्हारे साथ जो शफकत का, रहम का, करम का मामला किया, बचपने में कितनी तकलीफें बर्दाश्त करके तुम्हारी परवरिश की, उससे पहले तुम्हारी माँ ने 9 माह तक अपने पेट में तुम्हें रखा, उसके बाद दर्द के साथ तुम्हें जन्म दिया और उसके बाद फिर 2-2.5 साल तक अपनी छाती का दूध पिलाया। तो इसलिए वालिदैन का भी शुक्र अदा करो, माँ का भी शुक्र अदा करो, बाप का भी शुक्र अदा करो, दोनों का हक है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक सहाबी आए, हजरत अबू उमामा रजी अल्लाह ताला अन्हु, उसके रावी हैं, फरमाते हैं कि एक आदमी आया और कहा या रसूल अल्लाह मा हक़्क़ुल वालिदैन, वालिदैन का हक क्या है, माँ बाप का हक क्या है, अला वलदिही माँ, उसकी औलाद पर। तो नबी ने क्या फरमाया, हुमा जन्नतु का वनारु, कि वही दोनों तेरी जन्नत है और वही दोनों तेरी दोज़ख है। क्या मतलब कि अगर उनकी इताअत करोगे, फरमाबरदारी करोगे, उनके साथ अच्छा सलूक करोगे, उनका कहना मानोगे, उनको खुश रखोगे, उनकी खिदमत करोगे, तो फरमाया वो तुम्हारे लिए जन्नत में जाने का जरिया और सबब बन जाएंगे। और अगर उनके साथ बुरा सलूक करोगे, उनकी नाफरमानी करोगे, उनका दिल दुखाओगे, उनको गालियां दोगे, उनको धक्के मार मार कर घरों से बाहर निकालोगे, उनका दिल दुखेगा। तुम्हारी वजह से अगर उनकी आंखों में आंसू आएंगे तो क्या फरमाया, वही तुम्हारे लिए जहन्नम में जाने का जरिया बन जाएंगे। हुमा जन्नतु का वनारु, वही तुम्हारी जन्नत है
اور وہی تمہاری دوزخ ہے۔ اب فیصلہ ہمارے اور آپ کے ہاتھ ہیں، ہم چاہیں تو اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے، اچھا سلوک کر کے جنت کما سکتے ہیں، جنت میں داخل ہو سکتے ہیں، اور اگر ہم نافرمانی کریں گے، دل دکھائیں گے، تو وہ ہمارے لیے جہنم میں جانے کا ذریعہ اور سبب بھی بن جائے گا۔ تو ماں باپ کے حقوق پر قرآن و حدیث بھری پڑی ہیں، اللہ نے بھی بے شمار جگہ ماں باپ کا حق بیان فرمایا، ان کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت سی احادیث میں، بہت سی روایات میں ماں باپ کا حق بیان فرمایا، ان کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی ہے۔ ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اس نے شکایت کی کہ یا رسول اللہ، میرا باپ میرے مال کو برباد کر دیتا ہے، جیسا مرضی خرچ کر دیتا ہے، اس کو سمجھ نہیں ہے، وہ سوچتا نہیں ہے، میرے مال کو کہیں بھی اٹھا کر کے خرچ کر دیتا ہے۔ یعنی اپنے باپ کی شکایت کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کے۔ نبی علیہ السلام نے اس کے والد کو بلوایا اور ان کے سامنے بات رکھی کہ تمہارا بیٹا تمہاری شکایت کرتا ہے۔ تو باپ نے بھی اس بچے کی شکایت کی کہ اس کا کیسا رویہ ہے اس کے ساتھ۔ نبی علیہ السلام نے اس وقت ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا کہ انت ومالک لابیک، تو بھی اور تیرا مال بھی سب تیرے باپ کے لیے ہے۔ تیرا باپ تیرے مال کو جیسا چاہے خرچ کر سکتا ہے، اس نے تجھے دنیا میں وجود بخشا، تیرے لیے کیسی کیسی مصیبتیں اٹھائیں، پریشانیاں برداشت کی، تو بھی اور تیرا مال بھی سب تیرے باپ کے لیے ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بہت ساری روایات کے اندر ماں باپ کے حقوق بیان فرمائے، ان کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی ہے۔ ویسے تو ماں باپ کے ساتھ ہر زمانے میں اچھا سلوک کرنا چاہیے، چاہے ماں باپ جوان ہو، ادھیڑ عمر میں ہو یا بڑھاپے میں ہو، لیکن بڑھاپے میں اولاد کی خدمت کی زیادہ ضرورت پڑتی ہے ماں باپ کو، کیونکہ اب ہاتھوں میں وہ طاقت نہیں رہی جو جوانی میں تھی، اب پیروں میں وہ ہمت نہیں ہے جو جوانی میں تھی، بدن کمزور ہو گیا ہے، بیماری ہو گئی ہے، آنکھوں کی روشنی کم ہو گئی ہے۔ تو ایسے وقت میں ماں باپ کی خدمت کرنا زیادہ ضروری ہو جاتا ہے اولاد کے اوپر، اور ایسے وقت میں والدین کو زیادہ ضرورت ہوتی ہے اپنی اولاد کی۔ ایسے وقت میں اولاد کو چاہیے کہ ماں باپ کا خوب خیال رکھے، اور اس وقت اپنے بچپن کو یاد کرے کہ بچپن کے زمانے میں میری ماں نے میرے لیے کتنی قربانیاں دی ہے۔ سردی کا موسم ہوتا تھا، خود گیلے بستر پر سو جاتی تھی، لیکن بیٹے کے لیے، بچے کے لیے گرم کپڑے کا انتظام کرتی تھی، خود بھوکی رہ جاتی تھی لیکن بچے کو کھلاتی تھی، بچے کو پلاتی تھی۔ تو بچپن کے زمانے کو یاد کرے، اور ماں باپ نے ان کے لیے جو قربانیاں دی ہے اس کو یاد کرے انسان، کہ باپ صبح سے لے کر شام تک مشین کی طرح چلتا رہتا تھا، کس کے لیے؟ اپنی اولاد کے لیے۔ اس نے محنت کر کے، مزدوری کر کے اپنے ہاتھوں میں گٹے پڑا لیے، پیر پھٹ گئے، کمر میں طاقت نہیں رہی، لیکن پھر بھی اولاد اچھا کھائے، اولاد اچھا پہنے، اولاد کے لیے اچھی سواری ہو، رہنے کا انتظام ہو، صبح سے لے کر شام تک سردی کو سردی نہیں سمجھا، گرمی کو گرمی نہیں سمجھا، یہ باپ کی قربانی ہوتی ہے۔ اور ماں اپنی ساری پریشانیاں بھول جاتی ہے بچے کو آرام پہنچانے کے لیے۔ تو جب ماں باپ کمزور ہو جائیں، بوڑھے ہو جائیں، عمر دراز ہو جائے، تو اولاد کو چاہیے اپنے بچپن کے زمانے کو یاد کر لے۔ ماں باپ کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اگر انسان ساری زندگی ماں باپ کے پیر دھوئے اور اس دھلے ہوئے پانی کو پی لے، تب بھی ماں باپ کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ ماں نے جو ایک گھونٹ دودھ پلایا تھا اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ باپ نے جو محنت و مشقت کی کمائی سے دن رات ایک کر کے اپنا خون پسینہ ایک کر کے ایک لقمہ جو اس کے منہ میں ڈالا تھا اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ یہ ماں باپ کا حق ہے۔
اللہ نے قرآن میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمایا، اور معاشرے کی کیا حالت ہے، ماں باپ کے ساتھ کیسا سلوک کیا جاتا ہے، یہ ہم اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں، اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر ایک کو معلوم ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں۔ میرے عزیزوں، ماں باپ کی قدر کرو۔ ماں باپ کی قدر اس وقت معلوم ہوتی ہے جب یہ دنیا سے چلے جاتے ہیں، جب یہ ہمارے پاس سے جدا ہو جاتے ہیں اور اس فانی دنیا سے رحلت فرما کر حقیقی دنیا میں پہنچ جاتے ہیں، اس وقت احساس ہوتا ہے انسان کو کہ ماں اور باپ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اس وقت انسان ڈھونڈتا پھرتا ہے کوئی سہارا جو باپ جیسا ہو، کوئی حوصلہ دینے والا، کوئی ہمت بڑھانے والا جو باپ جیسا ہو، لیکن نہیں ملتا۔ باپ ایک سایہ دار درخت کی طرح ہے جو اپنے اوپر آگ کو، دھوپ کو برداشت کر لیتا ہے، لیکن اپنی اولاد کے لیے راحت اور آرام مہیا کرتا ہے۔ باپ سے بڑا حوصلہ دینے والا، ہمت دینے والا دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا۔ جب بیٹا پریشان ہوتا ہے، اولاد پریشان ہوتی ہے، باپ کا صرف ایک جملہ کہ بیٹا ٹینشن مت لو، میں تمہارے ساتھ ہوں، ساری تکلیفوں کو بھلا دیتا ہے۔ صرف یہ ایک جملہ۔ تو میرے دوستوں، ماں باپ کی قدر کرنی ہے، ان کی زندگی میں ان کی قدر کرنی ہے۔ وہ اگر ہم سے چلے گئے، دنیا سے رخصت ہو گئے، اس کے بعد ہم ترس جائیں گے کہ کاش ایک بار میرا باپ اٹھ جائے اور اپنی زبان سے ایک بار مجھے بیٹا کہہ کر پکار لے۔ لاکھ کوششیں ہم کر لے، دنیا کی ساری دولت لا کر کے قدموں میں ڈال دے، لیکن وہ موقع دوبارہ میسر نہیں ہو سکتا۔ جب ماں باپ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تب معلوم ہوتا ہے کہ وہ کیا چیز تھے۔ کسی نے کہا ہے کہ مجھے چھاؤں میں رکھا، خود جلتا رہا دھوپ میں۔ مجھے چھاؤں میں رکھا، خود جلتا رہا دھوپ میں، میں نے ایک فرشتہ دیکھا ہے باپ کے روپ میں، کہ ساری پریشانیاں برداشت کر لیتا ہے، ساری مشقتیں اٹھا لیتا ہے، لیکن اپنی اولاد پر آنچ نہیں آنے دیتا ہے۔ ماں ساری دنیا سے لڑ جاتی ہے لیکن اپنے بیٹے پر ذرا سی آنچ نہیں آنے دیتی ہے۔ یہ ماں باپ کی محبت ہوتی ہے۔ لیکن ہمارا اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسا سلوک ہوتا ہے، معاشرہ اور سماج ان کے ساتھ کیا کر رہا ہے، سوچنے کی بات ہے، غور کرنے کی ضرورت ہے۔ کسی بزرگ سے پوچھا گیا کہ باپ اور بیٹے کی محبت میں کیا فرق ہے، تو بزرگ نے کہا باپ کی محبت یہ ہوتی ہے کہ بیٹا اگر بیمار ہو جائے اور بیماری لا علاج ہو تو باپ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے اور دعا کرتا ہے، اے میرے مولا میرے اس بیٹے کو اچھی صحت دے دے، تندرستی دے دے، چاہے میری زندگی اس کے بدلے میں لے لے۔ یہ باپ کی محبت ہوتی ہے۔ باپ یہ چاہتا ہے کہ میں چاہے دنیا میں رہوں یا نہ رہوں، میرا بیٹا صحیح سلامت رہے۔ اور بیٹے کی محبت کیسی ہوتی ہے، باپ اگر بیمار ہو جائے، بیماری تھوڑی بڑھ جائے تو تھوڑے بہت دن علاج کروائے گا، لوکل ڈاکٹر سے بیگوسرائے لے جائے گا، پٹنہ لے جائے گا حد سے حد۔ اس کے بعد اور زیادہ بیماری بڑھ گئی تو وہی بیٹا جس کے لیے باپ اپنی جان دینے کو تیار ہے، جس کے لیے باپ نے ساری زندگی مشین کی طرح کام کیا، وہی بیٹا اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے مولا میرے باپ کو تو اٹھا لے۔ یہ اولاد کی محبت ہوتی ہے۔ وفا کے بدلے اتنی جفا۔ میرے عزیزوں، ہم نے ماں باپ کی قدر نہیں کی۔ ماں باپ کی قدر ان لوگوں سے معلوم کیجئے جن کے دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ ماں چلی گئی ہے یا باپ چلا گیا ہے، ان سے پوچھئے کہ ماں باپ کتنی بڑی نعمت ہوتے ہیں۔ ان سے پوچھئے ماں باپ کی قدر ان کی زندگی میں کیا ہے۔ لیکن میرے دوستو، بعد میں افسوس کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اسی لیے
ابھی ہم میں سے جن کے ماں باپ والدین زندہ ہے، حیات سے ہیں، اس موقع کو غنیمت سمجھیں اور ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنا لیں۔ اب رہے وہ لوگ جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے، وہ کیا کریں؟ تو اسلام کتنا پیارا مذہب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کو بھی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے ان کے لیے بھی راستے کھول رکھے ہیں۔ زندگی میں باپ کی خدمت نہیں کر سکا، ماں کی خدمت نہیں کر سکا، ان کو راضی نہیں کر سکا، ان کو خوش نہیں کر سکا، مرنے کے بعد احساس ہو رہا ہے کہ کاش میں نے ماں کی خدمت کی ہوتی، کاش میں نے باپ کی خدمت کر لی ہوتی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے لیے بھی راستے کھلے ہوئے۔ ایک حدیث میں کہ جو اولاد ماں باپ کی زندگی میں نافرمان ہوتی ہے، اگر والدین کے ماں باپ کے مرنے کے بعد وہ ان کے لیے ایصال ثواب کرے، ایسے کام کرے جن کا ثواب ان کو قبر میں پہنچ جائے، تو اللہ تعالیٰ ایسی نافرمان اولاد کو ماں باپ کے فرما بردار بندوں میں لکھ دیتے ہیں۔ تو زندگی میں نہیں کر سکے، کوتاہی ہوئی، کمی ہوئی، مرنے کے بعد احساس ہو رہا ہے کہ ہم نے کوتاہی کی تھی، باپ کی اور خدمت کرنی چاہیے تھی جو ہم نہیں کر سکے، ماں کی ایسی خدمت جو ہونی چاہیے تھی ہم سے نہیں ہو سکی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان کے لیے راستے کھلے ہوئے ہیں۔ ایک صحابی آتے ہیں، یا رسول اللہ میری والدہ میری غیر موجودگی میں دنیا سے چلی گئی، کیا میں ان کے لیے کچھ کر سکتا ہوں؟ اس کا ثواب ان کو پہنچے گا؟ فرمایا ہاں بالکل، ان کے لیے صدقہ خیرات کرو، ان کا ثواب ان کو قبر میں پہنچ جائے گا۔ اسی طریقے سے اور بھی بہت ساری روایات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ دنیا سے چلے جائیں اس کے بعد بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا موقع اللہ نے دے رکھا ہے۔ محی السنہ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب ہردوئی رحمہ اللہ نے قرآن و حدیث کی روشنی میں ماں باپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد اولاد پر 7 حقوق بیان فرمائے ہیں۔ 7 حق ہے۔ ماں باپ دنیا سے چلے گئے، ماں چلی گئی، باپ چلا گیا، اب اولاد کے اوپر 7 حق ہے ماں باپ کے، قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان فرمائیں گے۔ نمبر 1، دعائے مغفرت۔ ماں باپ دنیا سے چلے گئے، ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنی ہے کہ یا اللہ میرے باپ کو معاف کر دے، میری ماں کو معاف کر دے، میرے ماں باپ کے ساتھ قبر میں حشر میں آسانی کا معاملہ فرما، ان کو جہنم سے بچا اور جنت میں داخل فرما۔ تو یہ دعائے مغفرت سب سے پہلا حق۔ دوسرا حق ایصال ثواب طاعت، نیکی کا کام کر کے اس کا ثواب ماں باپ کو پہنچانا، یہ دوسرا حق ہے۔ کوئی بھی نیک کام کرو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، قرآن کی تلاوت کرو، صدقہ و خیرات کرو، اس کا ثواب اپنے ماں کو یا اپنے باپ کو پہنچا دو۔ اللہ سے کہہ دو یا اللہ میں نے جو نماز پڑھی ہے اس کا ثواب میرے ابا کو پہنچا دے، یا اللہ میں نے جو نماز پڑھی ہے، روزہ رکھا ہے، صدقہ کیا ہے، قرآن کی تلاوت کی ہے، اس کا ثواب میری ماں کو، میرے ماں باپ کو پہنچا دے۔ تو یہ دوسرا حق ہے ماں باپ کا مرنے کے بعد کہ نیکی کا کام کر کے ان کو ثواب پہنچایا جائے۔ تیسرا حق اکرام اعزاء و احباب و اہل قرابت، یعنی ماں باپ کے جو رشتہ دار ہیں، ماں باپ سے جو ملنے والے ہیں، باپ کے جو دوست ہیں، ماں کی جو سہیلیاں ہیں، ان کی رشتہ دار عورتیں ہیں، ان کا اکرام کرنا، ان کے ساتھ عزت سے پیش آنا، یہ بھی باپ کا حق ہے اولاد پر مرنے کے بعد۔ باپ تو چلا گیا، باپ تو اب دنیا میں رہا نہیں، تو اب جو باپ کے دوست ہیں، باپ جن کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا، جن سے ملتا تھا، جن سے اس کا تعلق تھا، جو ان کے رشتہ دار تھے، اس کے ساتھ بھی ایسا ہی برتاؤ کرنا جیسے اپنے باپ کے ساتھ کرتا تھا، ان کی عزت کرنا، احترام سے ان کے ساتھ رہنا، ان سے ملنا، یہ بھی باپ کا حق ہے مرنے کے بعد اولاد کے اوپر۔ یہ تیسرا حق ہے۔ چوتھا حق اعانت اعزاء و احباب و اہل قرابت، یعنی ماں باپ کے جو رشتہ دار ہیں، جو ملنے جلنے والے ہیں،
ان کی مدد کرنا. باپ دنیا سے چلا گیا, ماں دنیا سے رخصت ہو گئی, اب ہم ان کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں؟ باپ سے جو ملنے والے لوگ تھے, باپ سے جو محبت رکھنے والے تھے, باپ کے جو دوست تھے, باپ کے رشتہ دار تھے, جن کے یہاں باپ آتا جاتا تھا, اٹھتا بیٹھتا تھا, ان کی مدد کرنا ضرورت کے وقت میں, یہ بھی باپ کا حق ہے مرنے کے بعد اولاد کے اوپر. باپ سے دوستی تھی فلاں آدمی کی, آج اس کو ضرورت پڑی ہے تو میرا فرض بنتا ہے کہ میں اپنے باپ کے اس دوست کی مدد کروں. یہ بھی باپ کا حق ہے مرنے کے بعد. تو یہ چوتھا حق ہے. پانچواں حق ادائے دین و امانت. یعنی باپ دنیا سے چلا گیا, باپ کے ذمے کسی کا قرضہ تھا, باپ نے کسی سے قرضہ لے رکھا تھا, تو اب اس کو ادا کرنا یہ اولاد کی ذمہ داری ہے. یا باپ کے پاس کسی کی امانت رکھی ہوئی تھی, اب اس امانت کو ادا کرنا, لوٹانا, یہ بھی اولاد کی ذمہ داری ہے. چھٹا حق بیان فرمایا تنفیذ جائز وصیت. یہ چھٹا حق ہے کہ باپ نے وصیت کی تھی جائز کہ میرا اتنا مال مسجد میں دے دینا, میرا اتنا مال مدرسے میں دے دینا, یا میرا اتنا پیسہ کسی دوسرے غریب کو, محتاج کو دے دینا. یہ تنفیذ جائز وصیت, وصیت کو پورا کرنا, یہ بھی اولاد کی ذمہ داری ہے. اس کے بعد ساتواں اور آخری حق جو قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان فرمایا گیا وہ یہ ہے کہ کبھی کبھی ان کی قبر کی زیارت کرنا. باپ دنیا سے چلا گیا, ماں دنیا سے چلی گئی, تو اب قبرستان میں جہاں وہ دفن ہے ان کی قبر کی زیارت کبھی کبھی کرنا, جا کر کے دعا تو روز کرنی ہے ان کے لیے, جب بھی نماز پڑھے, جب بھی ہاتھ اٹھائے دعا تو کرنی ہے, اصالہ ثواب تو کرنا ہے, لیکن کبھی کبھی جا کر کے قبر کی زیارت بھی کرنی ہے, وہاں جا کر کے بھی دعا کرنی ہے ان کی مغفرت کے لیے اور دوسرے جو قبرستان میں مدفون ہیں ان کے لیے. یہ 7 حق بیان فرمائے محی السنہ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب ہردوئی رحمہ اللہ نے قرآن و حدیث کی روشنی میں جو اولاد پر ماں باپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد حق ہیں. تو میرے عزیزوں, جن کے والدین حیات سے ہیں ان کے لیے غنیمت ہے, وہ اس موقع کو غنیمت سمجھے, ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنا لیں. اور جن کو ماں باپ دنیا سے چلے گئے ان کے لیے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے راہیں بیان فرما دی ہے کہ اس راستے سے وہ اپنے باپ کی خدمت کر سکتے ہیں, اس راستے سے والدین کے ساتھ اچھا سلوک ان کے مرنے کے بعد بھی کر سکتے ہیں. میرے دوستوں, ہم یہاں دنیا میں ان کے لیے کام کریں گے, اللہ ان کو ثواب پہنچائے گا, ان کی قبر میں ان کو آرام ملے گا, ان کی روح کو خوشی ملے گی کہ میری اولاد جن کے لیے میں نے زندگی گزار دی آج وہ میرے کام آ رہی ہے. تو والدین سے گزارش ہے کہ اپنی اولاد کو ایسی تربیت دے کہ آپ کے مرنے کے بعد وہ آپ کے لیے ایصال ثواب کر سکے. اور اولاد سے گزارش ہے کہ ماں باپ کی قدر کریں, ماں باپ کی عزت کریں. جب تک اللہ نے حیات دے رکھی ہے اس موقع کو غنیمت سمجھے, اور اگر حیات سے نہیں ہے, ہم محروم رہ گئے, وہ دنیا سے چلے گئے, تو اب بھی موقع ہے, مرنے کے بعد جو ان کے حقوق ہیں ان کو ادا کریں. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی جو کمی کوتاہی ان کی زندگی میں رہ گئی تھی اس کو پورا فرما دیں گے. تو ماں باپ کے لیے ہم یہاں کام کریں گے, ان کی روح کو ثواب پہنچے گا, ان کو خوشی ملے گی. اس سے بڑھ کر اور کیا راستہ ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ماننا چاہیے کہ مرنے کے بعد جبکہ ہم محروم ہو چکے تھے, اللہ کے نبی نے راستہ بتا دیا کہ یہ راستہ ہے. زندگی میں تم نے قدر نہیں کی, باپ کے کبھی پیر نہیں دبائے, باپ کی کبھی خدمت نہیں کی, باپ کے ساتھ کبھی اچھا برتاؤ نہیں کیا, چلو کوئی بات نہیں, اللہ اس کو معاف کر دیں گے, ابھی موقع ہے, مرنے کے بعد بھی تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کر سکتے ہو. تو میرے عزیزوں, والدین کا یہ حق ہے, مرنے سے پہلے بھی, زندگی میں بھی, اور مرنے کے بعد بھی ان کے حقوق ہیں, ہمیں ان کو ادا کرنا چاہیے. اور دنیا میں, معاشرے میں, سماج میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو ختم کرنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے, سب سے پہلے اپنی ذات سے.
سب سے پہلے اپنی ذات سے کوشش کریں کہ انشاءاللہ ہم اپنے والدین کی قدر کریں گے اور ان کی خدمت میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے، اور دنیا میں ہم ان کے رہتے ہوئے اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنا لیں گے۔ نبی نے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد، کہ باپ راضی ہے تو اللہ راضی ہے، اور باپ ناراض ہے تو اللہ بھی ناراض ہے۔ کوئی آدمی کتنا ہی بڑا حاجی نمازی بن جائے، نماز پر نماز پڑھتا ہو، روزے پہ روزہ رکھتا ہو، سینکڑوں حج کر لیے ہو، لیکن اگر باپ ناراض ہے اس کا کوئی حج قبول نہیں ہو سکتا، اس کی کوئی نماز قبول نہیں ہو سکتی۔ نبی نے فرمایا نہ فرض قبول ہوگا نہ نفل قبول ہوگا۔ ماں باپ ناراض ہیں، ماں باپ رو رہے ہیں، ماں باپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں اس اولاد کی وجہ سے، اور وہ حج کرنے جا رہا ہے، وہ نماز پہ نماز پڑھ رہا ہے، وہ صدقہ و خیرات کر رہا ہے، یہ سب اس کا قبول نہیں ہوگا۔ سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو راضی کرو۔ نبی نے فرمایا جو ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہے اللہ اس کو ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ کسی صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ کوئی اگر دن میں 100 مرتبہ اپنے ماں باپ کو دیکھے؟ نبی نے فرمایا ہاں، اللہ کی عطا تمہارے خیال سے بڑھ کر ہے۔ اگر کوئی 100 مرتبہ دن میں اپنے باپ کو، اپنی ماں کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہے، اللہ ہر نظر کے بدلے اس کو ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، ہم لینے والے تو بنے۔ اللہ کا خزانہ لامحدود ہے، اس کے خزانے میں ذرہ برابر کمی نہیں آ سکتی، لیکن ہم لینے والے بنے۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ ماں باپ موجود ہیں، ان کی خدمت کرے، اطاعت کرے، اچھا سلوک کرے، اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنا لے، اور اگر دنیا سے چلے گئے تو اس کے بھی حقوق ہیں، ان کے لیے مغفرت کی دعا کرے، ایسا کام کرے جس کا ثواب ان کی روح کو پہنچ جائے، انشاءاللہ ان کو خوشی ہوگی اور ان کو خبر ملے گی کہ میری اولاد نے آج میرے لیے قرآن پڑھا، آج نماز پڑھی ہے، آج روزہ رکھا ہے، میرے لیے صدقہ و خیرات کیا ہے۔ تو باپ کو خوشی ہوگی کہ میرا بیٹا جس کے لیے میں نے زندگی گزار دی آج میرے کام آ رہا ہے۔ اور اگر باپ کے چلے جانے کے بعد ہم دنیاوی مشغولیات میں لگ گئے، کبھی باپ کو یاد نہیں کیا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، ایسی اولاد دنیا میں موجود ہے، باپ کو دفن کر کے آئے، کچھ دنوں کے بعد باپ کی قبر بھی یاد نہیں ہے کہ باپ کو کہاں دفن کیا تھا۔ یہ حالات ہیں معاشرے کے، یہ سماج کی سچائی ہے جو میں آپ حضرات کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہمیشہ اپنی دعاؤں میں، اپنی عبادتوں میں اپنے باپ کو، اپنی ماں کو یاد رکھنا ہے، یہ ان کا حق ہے ہمارے اوپر مرنے کے بعد۔ تو میرے عزیزو، جناب ڈاکٹر مسلم صاحب کی تعزیت کے لیے، ان کے ایصال ثواب کے لیے مجلس رکھی گئی ہے۔ میں ان کی اولاد سے جو بھی یہاں موجود ہے یہی گزارش کروں گا کہ صرف یہ 10واں 20واں اور 40واں کر کے بات ختم نہیں ہونی چاہیے۔ زندگی بھر اگر ماں باپ کے پیر دھو کر بھی پی لے تو ماں کے ایک گھونٹ دودھ کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہم یہ نہ سمجھیں جیسا معاشرے میں چلتا ہے 10واں 20واں 40واں کرایا اور اس کے بعد ختم، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیشہ اپنی دعاؤں میں، اپنی نمازوں میں، اپنی عبادتوں میں ماں باپ کو یاد رکھنا ہے، ان کے لیے ایسا کام کرنا ہے جس کا ثواب ان کو قبر میں پہنچ جائے، ایسا کام کرنا ہے کہ ثواب جاری ہو جائے۔ مسجد کی تعمیر ہے اس میں حصہ لیا جائے، مدرسے میں حصہ لیا جائے، کسی غریب بچے کو اپنے خرچے پر پڑھا دیا جائے، وہ بچہ حافظ بنے گا، عالم بنے گا، آپ کے والد صاحب کو قبر میں تا قیامت جب تک اس بچے کا علم چلتا رہے گا ثواب پہنچتا رہے گا۔ تو یہ کام ہے جو کرنے کے ہیں۔ 10واں 20واں 40واں یہ تو ہماری ایک رسم ہے، شریعت کا کوئی اصول نہیں ہے، شریعت کا مسئلہ نہیں ہے اور شریعت کا حکم نہیں ہے، یہ ہم نے ایک رسم بنا رکھی ہے۔ تو یہ تو ایک رسم ہو گئی، لیکن حقیقی کام جو کرنا ہے وہ یہ کہ سب سے پہلے تو ماں باپ کو خوش کرنا چاہتے ہیں تو وہ کام کرنا ہے جو باپ ہماری زندگی میں چاہتا تھا۔ ہمیشہ باپ کیا چاہتا ہے کہ میرا بیٹا مجھ سے زیادہ کامیاب ہو، میرا بیٹا اچھا بن جائے، شریف بن جائے، اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا بن جائے۔ تو کام ایسے کرنے ہیں تاکہ باپ کی قبر میں اس کو سکون مل سکے۔ نماز کی پابندی کرنی ہے،
اللہ کے حکم کی پابندی کرنی ہے، ارادہ کرنا ہے کہ شریعت کے مطابق ہم زندگی گزاریں گے تاکہ باپ کو قبر کے اندر سکون مل سکے، اور باپ کے لیے ایصال ثواب کے لیے وہ کام کرنا ہے کہ جو ان کو ثواب پہنچ سکے، ان کے کام آ سکے، قبر میں ان کو راحت اور سکون مل سکے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی جناب ڈاکٹر صاحب کی مغفرت فرمائے، قبر کی حشر کی منزل آسان فرمائے، اور اللہ تعالی گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے، ہمت و حوصلہ عطا فرمائے، نعم البطل عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔